یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر ملا پائیں گے؟ آپ کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، پھر آپ ملائیں گے۔ دیکھیے، آپ نے میلاد کیوں نہیں منایا، آپ نے جھنڈیاں کیوں نہیں لگائی، آپ نے موم بتیاں کیوں نہیں جو کی، آپ نے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ یہ نہیں ہے میرے بھائی، دین میں یہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم نے یہ سب نہیں کیا تو حضور سے آنکھیں کیوں ملائیں گے، یاد رکھے اگر آپ نے کیا تو حضور بھگائیں گے تھپڑ مار مار کے آپ کو کہ یہ سب چیزیں تو وہ کی ہیں جن کا دین میں تھا ہی نہیں، میرے صحابہ نے کیا تھا کیا، وہ تو تم سے بڑھ کر کے میرے عاشق تھے۔ تو یہ تو سارے آپ غلط کر رہے ہو۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو حضور سے آنکھیں کیسے ملائیں گے، تو یہ غلط سوچ ہے جو شیطان تمہارے دلوں کے اندر ڈال رہا ہے۔ زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، زندگی میں دین نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، تب سوچئے کہ ہم حضور سے کیسے آنکھیں ملا پائیں گے۔ تو حضور سے کیسے آنکھیں ملا پائیں گے، یہ جب سوچنا ہے آپ کو جب کہ آپ کی زندگیوں میں دین ہو، نہ کہ یہ خرافات کے اندر پڑھ کر کے۔ جی فیض مفتی معمور بدر، اگر جائز نہیں تو اس پر روک کیسے کریں؟ جی دیکھیے، جو بھی یہ خرافات ہیں، جلوس والی ہوں، نئے کپڑے پہننے والی، کھانے بنانے والی، چراغاں کرنے والی، ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کو صحیح بات بتائی جائے گی کہ دیکھیے حضور نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تمہارے اوپر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، جب تک ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آپ مجھے بتائیں قرآن میں یا حدیث میں کہ اس طرح لکھا ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے کسی حدیث میں نہیں ہے۔ چلیے، ان کے بعد میں صحابہ کا دور ہے، تابعین تبع تابعین کے دور میں ہے، کسی سے ثابت ہے کیا؟ کسی سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب ان سے ثابت نہیں ہے، جو ہم سے زیادہ عقل مند لوگ تھے، صحابہ کا زمانہ پایا، حضور کا زمانہ پایا، تو جب ان لوگوں نے نہیں کیا ہے تو پھر ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ سمجھانے کا آسان سا طریقہ ہے کہ بھئی حضور کی، صحابہ کی، تابعین تبع تابعین کی مثالیں دی جائیں تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔